بھی نہیں ہے ناظرین, اس کی نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے, ان کی نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے ناظرین. اور یہ دیکھیں آئی جی پنجاب صاحب, یہ دیکھیں آئی جی پنجاب, روکو اس کو, روکو سر, اس کا چلان کریں شاہد صاحب, اس کو روکیں, یہ دیکھیں اس کو روکیں ناظرین. یہ دیکھیں گالیاں آئی جی پنجاب صاحب, یہ دیکھ لیں گستیاں تیرے آئی جی پنجاب دی پنجاب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سامعین, جس طرح شروع میں آپ نے ویڈیو سماعت فرمائی, ویڈیو بنانے کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو. میں آپ کے سامنے ایک چند باتیں رکھوں گا کہ جس طرح ہم اس ویڈیو کو آگے پروموٹ کی جا رہے ہیں, آگے پھیلائی جا رہے ہیں, اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو بندہ گناہ اگر کرتا ہے اور اگر اس کا کوئی ساتھ دے دیتا ہے اس گناہ میں, وہ بھی اتنا ہی گناہ میں شامل ہوگا. جو گناہ کر رہا ہے اس کو جو گناہ ملے گا وہ بھی اتنا ہی بیچ میں شامل ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ جس طرح موصوف گالیاں دے رہے ہیں, گالیاں تو موصوف نے دی ہیں, لیکن ہم ثواب سمجھ کے اس کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں, پھیلائی جا رہے ہیں, لیکن ہمیں ثواب نہیں, ہمیں گناہ مل رہا ہے. ہم آگے پھیلا رہے ہیں, ہم آگے اسے پروموٹ کر رہے ہیں میمز کی صورتوں میں, ہم اسے فنی ویڈیوز کی صورت میں آگے بھیجی جا رہے ہیں. ہم تو یہ ثواب دارین سمجھ رہے ہیں, حالانکہ یہ ثواب کا کام نہیں, یہ گناہ کا کام ہے. آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں اب آج کل جب بھی کھولو سوشل میڈیا کی جون سے بھی ویب سائٹ کھولو تو پہلے نمبر پہ یہ ویڈیو آتی ہے. ہر بندے نے اس ویڈیو کو پوسٹ کیا ہوا ہے, ہر بندے نے. میرا مقصد یہ ہے کہ بس کر دیں اس ویڈیو کو, یہاں پر روک دی جائے, کیونکہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موبائل ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس. اگر وہ بچہ سوشل میڈیا ایپ اگر اپلیکیشن اگر کوئی کھولتا ہے تو اس کے سامنے یہ ویڈیو آ جاتی ہے, وہ اگر سن لیتا ہے تو اس کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا. اس طرح تو ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں, نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ بچوں کا تو ہو گیا, آگے آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک جو ہیں, انڈیا ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, افغانستان ہو گیا, عراق ایران ہو گیا, تو مسلمانوں کا, ہماری جو اسلام ہے اس میں یہ تعلیمات نہیں ہے. اسلام میں یہ تعلیمات بالکل نہیں ہے. اب یہ جو ہمارے پڑوسی ملک ہے, ان میں کافی سارے احباب کو اردو آتی بھی ہے, وہ یہ ویڈیو سن کر کیا سوچیں گے کہ جی پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے. چلیں, اس بندے نے تو کر دیا, لیکن اسے آگے پھیلانے والے آپ لوگ, اس کو پروموٹ کرنے والے آپ لوگ. آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو یہاں تک بند کر دیں, آگے اور نہ پھیلائیں. اور جن دن احباب نے وہ ویڈیو پوسٹ کی ہوئی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں جا کے, کیونکہ اس سے نسل خراب ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ سننے میں آیا تھا کہ جناب یہ جو پولیس والے آدمی تھا, ان کا سننے میں آیا تھا کہ یہ پاگل ہے, پاگل کی حالت میں یہ اس طرح مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے, اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں. تو میرے آپ اس سوال کا جواب ہے, اگر یہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے تو اس کو پولیس میں بھرتی کس نے کیا ہے؟ پولیس میں بھرتی اس کو کس نے کیا اگر مینٹلی طور پہ یہ ڈسٹرب ہے؟ یہ قطعاً مینٹلی طور پہ ڈسٹرب نہیں تھا, یہ اپنے ہوش و حواس میں تھا, اور ہوش و حواس میں یہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. لہٰذا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو آپ آگے پروموٹ کر رہے ہیں, اسے پروموٹ کرنا بند کریں, اور آپ بھی وہ جو بندے نے گناہ کیا ہے اس گناہ کے حصے میں شامل نہ ہوں. آپ بھی اتنے ہی گناہ گار بنتے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ دا. Oh Allah the Almighty. جی پنجاب صاحب, آپ کو اس بندے نے لائیو گالیاں دی ہیں. آپ ہمارے محافظ ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, لیکن اس محافظ نے, اس پولیس اہلکار نے لائیو جو گالیاں دی ہیں اور ہم پہ تھپڑوں کی بارش کی ہے اس بندے نے.